अहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की वीडियो का मौजू बहुत ही अहम है और ये वो मौजू है जिस पर आपको बहुत ही मालूमात मिलती है। कोशिश है कि आपको इस मौजू से मुतल्लिक हर मुमकिन तौर पर रूहानी मालूमात फराहम की जाए। हमारा आज का मौजू है लतीफ़े कल्ब और ख्वाब। नाज़रीन कराम, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लतीफ़े कल्ब क्या है। तो मशाइख के हवाले से और जो लोग रूहानी दुनिया के उस्ताद हैं, जिन लोगों ने मेहनत की है, उनकी निशानदही के हवाले से लतीफ़े कल्ब बाएं पिस्तान से 2 अंगुश्त यानी कि 2 उंगली नीचे लतीफ़े कल्ब का मकाम है। लतीफ़े कल्ब जब कोई जिक्र इलाही में डूब कर जिक्र करता है या तस्बीह करता है तो एक मकाम ऐसा आता है कि लतीफ़े कल्ब जो है वो जारी हो जाता है, जिसको रूहानी अंदाज में जिक्र कल्बी कहा जाता है। बुनियादी तौर पर ये पहला लतीफ़ा है जो मशाइख अरशाद फरमाते हैं कि ये पहला लतीफ़ा है जिक्र कल्बी जिससे जारी होता है और इसको लतीफ़े कल्ब कहते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि लतीफ़े कल्ब और ख्वाबों का क्या कोई ताल्लुक है। तो इसका जवाब है कि लतीफ़े कल्ब और ख्वाबों का बहुत ही गहरा ताल्लुक है। जिक्र करने से, जिक्र जो सिलसिले नक्शबंदिया में सिखाया जाता है, मशाइख जो बताते हैं वो जिक्र है अल्लाह अल्लाह। मतवातर जिक्र करने से एक वक्त ऐसा आता है कि आपका दिल, जिसे मैं लतीफ़े कल्ब कह रहा हूँ, नूर से भर जाता है और बुरे ख्यालात, बुराइयां इससे छट जाती हैं। गफलत और गुनाह और दिल की मैल जो है वो साफ होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे दिल से जंग उतरता है वैसे वैसे दिल में नूर अपनी जगह बनाता है। सादा अल्फाज में ये बयान कर रहा हूँ, गहरे अल्फाज लें तो किसी को बात समझ आएगी, किसी को समझ नहीं आएगी। तो एक खास वक्त पर एक खास ऐसा मकाम आता है कि इसमें कुछ लोग अपने कानों से और अपने दिल से अल्लाह 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 की आवाज़ सुनते हैं। तो नाज़रीन कराम, ये ही लतीफ़े कल्ब है और यही ज़िक्र कल्बी है और इसको रूहानी ज़बान में ज़िक्र कल्बी का जारी हो जाना कहा जाता है। जब किसी का ज़िक्र कल्बी जारी हो जाता है तो ये एक बड़ी खुली हकीकत है कि उस शख्स के ख्वाबों में फिर नुमायां तब्दीली आना शुरू हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब ख्यालात नेक होंगे, जब दिल जिक्र से मखमूर होगा, जब दिल में याद इलाही से कैफियत रोज बरोज बढ़ती जाएंगी और फिर एक जगह पर, एक मकाम पर जाकर ऐसी कैफियत आती है कि बंदा अपने आप को, अपने नफ्स को, अपने वजूद को, अपने शब रोज को अल्लाह के सपुर्द करता है। तो फिर दिल की सफाई के साथ साथ फिर आगे जो बाकी लताइफ हैं वो भी मुनव्वर होना शुरू हो जाते हैं और फिर रूहानी सफर के आगाज के साथ ही आपके ख्वाबों का भी एक नया सिलसिला शुरू होता है।
میری اس بات کے ساتھ وہ لوگ اتفاق کریں گے جنہوں نے ذکر کیے ہیں اور کیفیات کو محسوس کیا ہے۔ جیسے جیسے کیفیات میں سرور آتا ہے، ویسے ویسے ہی آپ کو خوابوں میں بھی ایک سرور اور ایک نشہ سا آتا ہے۔ اللہ کی یاد میں جب کوئی ہر وقت ڈوب کر اس کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، جب اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کے کرم سے اس کے خواب بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے جب انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے، دل پر میل ہوتی ہے، گناہوں سے بھرے ہوئے خیالات ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے خواب بھی پھر اسی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ذکر قلبی جاری ہوتا ہے، جب بھی ذکر قلبی، تو اس شخص کے خواب اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ کبھی تو وہ مسجد میں نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، کبھی مشائخ کی محفل میں خود کو پاتا ہے، کبھی پہاڑوں پر خود کو دیکھتا ہے، کبھی پہاڑوں سے چشمے جاری ہو جانا دیکھتا ہے، کبھی وہ مختلف اقسام کے پھل کھاتا ہے، کبھی وہ نہریں دیکھتا ہے، کبھی وہ تخت دیکھتا ہے، کبھی وہ مچھلیاں دیکھتا ہے، اور اسی طرح کی بے شمار کیفیات ہیں جو کہ اس کے روحانی سفر کے طے کرنے کی حد تک مخصوص ہیں۔ اور بالآخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایسی ایسی زیارات ہوتی ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ زیارات اس وقت ہوتی ہیں جب کوئی سالک اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جستجو کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ ایک نا ختم ہونے والی چیز ہے۔ جیسے جیسے یاد الہی میں ڈوبتے جائیں، اللہ کریم نور کے نئے دروازے اور جستجو اور فکر کے نئے دروازے کھلتے جاتے ہیں، اور یوں ہی یہ روحانی طور پر پردے اٹھتے جاتے ہیں، تو ان لوگوں کے خواب بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ان کا روحانی زندگی میں شامل ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، لیکن آپ کے خواب اچھے نہیں ہوتے، سہلے اور سچے خواب نہیں ہوتے، تو پھر اس بات سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ آپ اللہ پر پورے توکل، اور آپ کے عقیدے میں کہیں پر کوئی ایسی کمزوری ضرور پائی جاتی ہے جس وجہ سے اب تک نہ تو آپ کے دل روشن ہوا ہے، نہ ہی آپ کے دل سے اللہ کی آواز نکلی ہے، اور نہ ہی آپ کے خوابوں میں، آپ کے فکر میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ جو لوگ ذکر قلبی کی نوبت تک پہنچ جاتے ہیں، ایسے سالک اس بات کو یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ان کو پہلے خواب یاد نہیں رہتے، لیکن جب وہ کیفیات کو انتہا درجے پر محسوس کرتے ہیں، تو پھر ان کو خواب یاد رہنے لگتے ہیں، اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو ان کے دل پر اور ان کے دماغ پر نقش ہو جاتے ہیں۔ کچھ سالک ان خوابوں کا برملا اظہار کرتے ہیں، لیکن کچھ سالکین کو یہ درس دیا جاتا ہے کہ بہتر ہے کہ وہ اپنے خوابوں کو عام آدمی کے ساتھ شیئر نہ کریں، کسی کو نہ بتائیں۔ ناظرین کرام، روحانیت میں ایسے ایسے راز پوشیدہ ہیں جن سے صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی واقف ہے، اور روحانیت اور خوابوں کا ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ خوابوں میں واضح تبدیلی آتی ہے۔ ذکر جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر خواب بھی اپنی انتہا کو پہنچتے ہیں۔ جتنی شدت آپ کے ذکر میں ہوتی ہے، اتنی ہی شدت خوابوں میں کسی چیز کو پا لینے کی بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ انہی کیفیات کو محسوس کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنے خوابوں پر ضرور توجہ دیں۔ آپ کے خوابوں میں جو نشانیاں آتی ہیں، ان پر دل واضح طور پر یہ دلیل کرتا ہے کہ میرا یہ خواب اچھا ہے۔ اگر کسی خواب کو آپ یہ تصور کریں کہ یہ خواب اچھا نہیں ہے،
تو جو لوگ ذکر قلبی کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو پھر ان کا خواب 100% گارنٹی ہے کہ اچھا نہیں ہوتا، لیکن ایسی کیفیت میں یہی دیکھا گیا ہے کہ خواب اچھے بھی ہوتے ہیں اور ان خوابوں سے ایک لطف بھی آتا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں ذکر قلبی کی نعمت عطا فرمائے، اس ذکر قلبی کی بدولت ہمیں اچھے اچھے سچے اور صالح خواب دکھائے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم ہمیں ذکر کرنے، فکر کرنے، نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔